تعلیم تھی ان کے والد جناب عبدالعزیز اس وقت مصر میں بہت بڑے تاجر تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کے والد. تو ان کے پاس چھوڑ گئے, کہا میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا, اس کی روحانی تربیت بھی کرنا. ایک دن استاد جی نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے, ایک رکعت ان کی رہتی تھی پیچھے. تو آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے میٹھے لب و لہجے میں کہا عمر کیا بات ہے تیری ایک رکعت رہ گئی؟ تو کہنے لگے استاد جی میں کنگھی کر رہا تھا, شیشے کے آگے کھڑا تھا, تو آئینہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا, جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گیا. حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا, فرمایا آپ کا بیٹا میری پوری فرما برداری نہیں کرتا, کل کو مجھے نہ کہنا تربیت صحیح نہیں ہوئی. آج فلاں تاریخ کو اس نے ایک رکعت پوری چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ, اس لیے کہ وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں کی, پوری رکعت چھوڑ دی ہے. ابا جی بہت بڑے تاجر تھے پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا, ابھی بچہ ہو جائے گا سیانا, کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بھیجا پیسے دے کے, گھوڑا دے کے, فرمایا مدینے جاؤ, اور سیدھا مدینے آیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے اچکا, بلایا نہیں, زبردستی پکڑا, اچک کے گھوڑے پہ بٹھایا, حجام کی دکان پہ لے گئے, فرمایا اس کی ٹینڈ کر دو. نے بال کاٹ دیے اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کیسان کے پاس لے گئے, کہنے لگے حضور یہ خط ہے اس کے والد کا, میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے, جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دیے. تو اس کے والد کہتے ہیں آپ ذرا ذرا سے بھی بات, ایک ذرہ برابر بھی بچے کے اندر ہم کوتاہی برداشت, ہم اسے سنوارنا چاہتے ہیں, معاشرے کو دینا چاہتے ہیں, ہم ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت لقمان کہنے لگے بیٹے تو چہرہ رخسار بدل بدل کے لوگوں سے بات نہ کر, اکڑ کے نہ چل, اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند. تو کیا کر وقصد فی مشیک وغضض من صوتک, درمیانی چال چل, آواز کو پست رکھ. ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا, میں نے سارے لاڑ دیکھے ہیں, میں نے ہر خواہش پوری کی ہے. یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ضرور خواہشات پوری کریں, اگر ہیں تو کنجوسی کرنے سے منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بچے کو معتدل رکھیں, اسے دھوپ اور چھاؤں دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں کیسے کھڑے ہونا ہے, اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درس دیں, اسے پتہ ہو, وہ نرم دل بھی ہو اور برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو. بچے کو درمیانہ رستہ, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما عالم نقتصد, جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا. اور خیر الامور اوسطھا, سب سے بہترین رستہ وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے, جس میں افراط و تفریط نہیں ہوتی. بچوں کو درمیانہ پن سکھائیں, ان کو ان کے لب و لہجے کے اندر ایسا مزاج پیدا کریں کہ جس کے اندر وہ اپنی دنیا کے اندر بڑے سنور کر, بڑے نکھر کر وہ ترازو لے کے نکلیں تو وہ پورے عدل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اور فرمایا وغضض من صوتک, آواز کو پست رکھ, چلا چلا کے نہ کبھی بچوں سے بات کریں اور نہ کبھی بچوں کی بات سنیں. بچوں کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, ان کی آواز کا بھی ادب ہے, ان کی آواز, ان کو بولنے کا بھی ڈھب سکھائیں, ان کو بتلائیں کہ تم نے گفتگو کیسے کرنی ہے. اس لیے کہ ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا